پاکستان دنیا کو اس وقت سرپرائز دیتا ہے جب ساری دنیا مایوس ہو چکی ہوتی ہے، پھر پاکستان اٹھتا ہے اور دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ اس بار جو پاکستان نے کیا ہے وہ کمال ہی کیا ہے، اور ایسا کمال کیا ہے کہ اپنے کیا، پرائے کیا، دوست کیا، دشمن کیا، ساری دنیا اس پر حیران ہے۔ اور پاکستان نے دنیا کو ایک ایسے موقع پر جنگ سے اور تباہی سے بچایا ہے جب ساری دنیا یوں کہہ لیں کہ تباہی کے گڑھے پر پہنچ چکی تھی، کنارے پر کھڑی تھی، کہ عین اس وقت اچانک پاکستان نے اس کے اندر دنیا کو پکڑ کر اس سے بچا لیا ہے اور عارضی طور پر جنگ بندی کروائی ہے۔ اور امید ہے، آج مذاکرات ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کسی حتمی جنگ بندی تک اور مستقل جنگ بندی کے نتائج تک اور مسودے تک، اور یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور مستقل یہ جنگ بندی اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ البتہ یہ جو پاکستان نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس پر ساری دنیا حیران ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، داد و تحسین کر رہی ہے، اور اس پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے، عزت افزائی کر رہی ہے۔ پورا یورپ، برطانیہ اور ساری دنیا سے پاکستان کے لیے مبارکباد کے، شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں، اور اس پر ساری دنیا خوش ہے، اور بلکہ پاکستان کیا، ہر پاکستانی آج فخر محسوس کر رہا ہے اس پر، اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو پاکستان نے سر انجام دیا ہے۔ البتہ اس کے اندر پاکستان فرنٹ مین ہے، جو فرنٹ پہ کھیل رہا ہے۔ دوست ممالک کا بھی اس کے اندر بہت کردار ہے، ٹرکی کا اس میں بڑا کردار ہے، اسی طرح ایجپٹ نے اس کے اندر بہت ساتھ دیا ہے، اور بہت زیادہ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب نے دیا۔ اور سعودی عرب، ہم اس موقع پر جہاں اپنے پاکستانی وزیر اعظم، وزیر خارجہ، فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی موقع پر ہم ان تمام دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اس حساس موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی عزت بڑھائی۔ چین نے اس کے اندر بڑا مرکزی کردار ادا کیا اور پاکستان کو بڑی سپورٹ کی ہے، اس پر ہم چین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب نے اس کے اندر بڑا پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور اس نے ہر قسم کے پریشانی کے حالات کے اندر جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ آگ مزید پھیلنے سے بچی رہی۔ تو اس آگ کو مزید روکنے کے اندر سعودی عرب کا بھی بڑا مرکزی کردار ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان پر بڑا اعتماد کیا، اور بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ تو یقیناً یہ ان تمام فریقین کے لیے، ان تمام دوست ممالک کے لیے یہ فخر اور عزت کا موقع ہے جنہوں نے اس آگ کو، اس تباہی کو روکنے کے اندر مدد کی ہے، اور پاکستان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا، اس کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائی۔ اور یقیناً یہ ایک فریق کا تو سارا کارنامہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایک بڑے دوستوں کا کندھا ملا کر سب کی اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے مدد شامل ہے، جس کے بعد جا کر پاکستان نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ البتہ پاکستان اس قابل تھا کہ یہ فرنٹ پر کھیل سکتا، اور یہ فرنٹ پر آ کر لیڈ کر سکتا، یہ قابلیت پاکستان کے اندر موجود تھی۔ تو وہ سچ کا ہے، اقبال کا جو شعر ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک خاص مقام اور خاص اہمیت کا حامل ملک ہے، اور پوری دنیا اس پر پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ البتہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی ان کامیابیوں سے خوش نہیں ہیں، بس ان کے لیے ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اپنے ملک کے اندر ایک کثیر طبقہ ایسا ہے جو پاکستان کی ان کامیابیوں سے خوش نہیں ہے، کثیر کیا بلکہ ان کو اب قلیل ہی کہہ لیں، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، ورنہ بہت سارے مخالف بھی پاکستان کی اس کامیابی پر تعریف کر رہے ہیں۔ یا اس پر یاہو خوش نہیں ہے، یا اس پر ہمارا اڈیالہ کا باہو خوش نہیں ہے، یا پھر ہمارا پڑوس کا مودی خوش نہیں ہے، باقی ساری دنیا پاکستان کے اس کارنامے پر خوش ہے۔ اور جو لوگ پاکستان کی اس کامیابی پر خوش نہیں ہیں، خاص کر مودی اور یاہو کمپنی، تو اس کے لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے، وہ حبیب جالب کا مشہور شعر ہے کہ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنے آپ کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔